السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اصل الفاظ صرف 2000 ہیں، جن میں سے 1500 الفاظ عربک کے ہیں اور وہی بار بار دہرائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اسم بھی ہو سکتے ہیں، فعل بھی اور حرف، یعنی قرآن پاک کے الفاظ اسم، فعل یا حرف ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو کسی چیز کا، شخص کا، کسی کا نام ہے تو وہ اسم ہے، اور جو کام کسی زمانے میں ہو رہا ہو وہ فعل، اور اس کے علاوہ باقی تمام حرف کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ ان الفاظ کی پہچان کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ علامات موجود ہوتی ہیں جو لفظ کے شروع یا آخر میں لگتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے، فعل یا حرف۔ اگر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ لفظ اسم ہے یا فعل، تو ہم ان علامات کے تھرو آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں۔ یہ علامات لفظ کے شروع یا آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ نے 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ علامت ہے کیا، وہ پہچان ہے کیا، جیسے کہ الف لام یا تنوین۔ نمبر 2 وہ کہاں استعمال ہوتی ہے، لفظ کے شروع میں یا آخر میں، کہاں آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اور نمبر 3 اس کا ترجمہ پھر کیا کیا جائے گا، یعنی اس علامت کا مقصد کیا ہے، اگر وہ لگی ہوئی ہے تو اس سے کیا ترجمہ کیا جائے گا۔ اسم کی بنیادی علامت ہمارے پاس ہے الف لام، اور یہ لفظ کے شروع میں لگتی ہے اور اس کا ترجمہ خاص کیا جاتا ہے دا۔ یہ 3 باتیں، اسی طرح آپ نے ہر علامت کی یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ وہ علامت کیا ہے، وہ کہاں استعمال ہوتی ہے لفظ کے شروع میں یا آخر میں، اور اس کا ترجمہ کس سینس میں کیا جائے گا۔ اگر کسی ورڈ پر الف لام داخل ہوا ہے، اگر الف لام لگا ہوا ہے اس کے شروع میں، اس کا مطلب وہ 100% اسم ہے، اور جس پر الف لام داخل ہو جائے وہ اس کو خاص بھی کر دیتی ہے، یعنی وہ اس کو اس میں معرفہ یا پراپر ناؤن خاص بنا دیتی ہے۔ جیسے الرحمن اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اگر سورۃ البقرہ کی ہم دوسری آیات کی مثال لیں تو الکتاب یعنی ایک خاص کتاب، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دا بک، وہی کانسیپٹ ہے۔ اس کا بالکل اپوزٹ جو دوسری علامت ہے وہ ہوتی ہے تنوین۔ اگر کسی بھی لفظ پہ تنوین ہے، تنوین کا مطلب ڈبل حرکت، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر۔ اگر کسی لفظ پر یہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بھی اسم ہے۔ سورۃ البقرہ سے ہی آپ اس کی مثال لے لیں، ہدن، ٹھیک ہے، 2 زبر لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ اسم ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پھر اسم کے کانٹیکسٹ میں کریں گے، یعنی ہدایت۔ اور یہ تنوین لفظ کو عام کر دیتی ہے، یعنی یہ اس میں نکرہ بنا دیتی ہے، عام، بالکل پراپر کا اپوزٹ، جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں a book، ٹھیک ہے۔ الف لام کا مطلب ہے خاص، the book، اور تنوین کا مطلب ہے a book، یعنی کوئی بھی کتاب۔ تو اس کا ترجمہ ہم عام کے سینس میں کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں علامتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو یہ ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے دا a book، ہم یا تو دا بک کہیں گے یا a book کہیں گے۔ تو یہی ان دونوں میں فرق ہے کہ الف لام جس پر ہوگا اس پہ تنوین نہیں ہوگی، اور جس پر تنوین ہوگی اس پر الف لام نہیں ہوگا۔ تنوین لفظ کے آخر میں لگی ہوگی اور یہ ڈبل حرکت ہوتی ہے، اور یہ لفظ کو عام کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کا سینس آئے گا اس میں، کوئی بھی یا ٹھیک ہے، بک جیسے کہ کتابن۔ اس طرح قرآن مجید میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن میں الفاظ کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین ہے۔ یہ تمام الفاظ اسماء ہوتے ہیں، یعنی اسم ہوتے ہیں۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ اس لیسن میں ہم نے اسم کی علامت الف لام اور تنوین کو تفصیل سے پڑھا۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لفظ اسم ہے تو آپ کو آج اس علامت سے یہ پتہ چل گیا کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام یا تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی پہچان کی مزید علامات ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔